السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. آج 14 اگست ہے اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو 14 اگست کی اس جشن آزادی کی بہت بہت مبارک ہو. آج کی اس ویڈیو میں ایک اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے اور وہ موضوع یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے بعض ججز کی جانب سے ایک بیانیہ بنایا گیا اور اس بیانیہ کو لے کر خاصا سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن رہی. ایک پولیٹیکل پارٹی نے اس بیانیے کو لیا اور پھر اس کے اوپر اپنی پالیٹکس بھی کی. یہ بیانیہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ کے تمام ججز کو فل کورٹ کے ذریعے سننا چاہیے. اور یہ بیانیہ یا یہ رائے سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے دی گئی. یہ رائے دراصل 31 اکتوبر سن 2024 کے ایک اس اجلاس میں دی گئی جو کہ خفیہ اجلاس جسٹس منیب اختر کے چیمبر میں ہوا تھا. لیکن اس اجلاس کے بعد جہاں پہ یہ خبر تو سامنے آئی تھی کہ 4 نومبر کو فل کورٹ کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی جائیں، لیکن یہ خبر سامنے نہیں آئی تھی کہ اس اجلاس کے بعد فل کورٹ میں معاملہ لے کر جانے کے لیے ججز سے ایک رائے لی گئی. کتنے ججز نے فل کورٹ کے مخالفت میں اور آئینی بینچ کے سامنے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی رائے دی. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے آئینی بینچ کا حصہ بننے سے کیوں معذرت کی. اور پھر اسی سے جڑی ہوئی ایک اور خبر یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کے 31 اکتوبر کے اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس کو فل کورٹ کے سامنے مقرر کرنے کے فیصلے کے بعد کیا ڈیولپمنٹ ہوئی. اور پھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ٹیکس کیس تھا، اس ٹیکس کیس کا آرڈر ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا جس پہ ایک عدالتی اہلکار کو جس نے خود لکھا کہ مجھے قربانی کا بکرا بنا کر یہ سب میرے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے جیسے منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں، اس کا آرڈر بھی تبدیل کر دیا گیا. تو یہ وہ حقائق ہیں جو پہلی مرتبہ منظر عام کے اوپر آئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور بالخصوص چیف جسٹس اور سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ فیکٹس جو ہیں وہ پہلی مرتبہ اس طرح سے کھل کر اتنی تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں سامنے آئی ہیں. ان بند کمروں میں کے اجلاسوں میں عدالتی ججز جو ہیں وہ کیا کرتے رہے، کس طرح سے کیا کچھ ہوتا رہا، یہ وہ ساری تفصیل ہے جو آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے. تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. آغاز کرتے ہیں 31 اکتوبر 2024 کے روز سے، جب ایک دن جسٹس منیب اختر کے چیمبر میں ایک اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ شرکت کرتے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی اس اجلاس میں نہیں ہوتے. یہ وہ اجلاس ہے جب جسٹس منصور علی شاہ، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کی جس دن چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائرمنٹ کا دن تھا، اس دن یہ خبر سامنے آئی تھی کہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے بیرون ملک چلے گئے، پھر وہ باہر سعودی عرب رہے، پھر واپس آ کر جو اجلاس جو ہے وہ جسٹس منیب اختر صاحب کے چیمبر میں 31 اکتوبر کو بلایا گیا. اس اجلاس میں ایک فیصلہ ہوا اور کہا یہ گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کو چیلنج کرنے کے لیے کچھ آئینی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہیں اور ان آئینی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت ریگولر ججز کمیٹی کا اجلاس نہیں بلا رہے، تو اس لیے ہم دونوں ججز نے یہ اجلاس بلایا ہے. اور اس اجلاس میں پھر فیصلہ یہ ہوتا ہے، دو ججز مل کے چیمبر میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے 4 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے. لیکن جب وہ یہ آرڈر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل
جو ہے وہ بعد میں میڈیا میں سامنے آتی ہے. تو اس کے جواب میں پھر چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی ایک خط بھی لکھتے ہیں, اور اس خط میں پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی اس بند کمرے میں بلائے گئے اجلاس کے جواب میں عدلیہ کے اندر جو ووٹنگ ہوئی ججوں کے مابین, چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے دیگر ججز سے رائے لی. وہ کہانی بڑی دلچسپ ہے. اس وقت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد جو ہے وہ, کیونکہ ججز اپوائنٹمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت خاصا اس کے اوپر جو معاملہ تھا, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ریٹائر ہو گئے تھے, تو اس کے بعد 13 ججز سے جو ہے وہ رائے لی گئی. اور ہوا یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے 5 نومبر 2024 کو لکھا گیا ایک خط جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آیا ہے. اس خط میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کسی بینچ کو آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت درخواست سننے کا اختیار جو ہے وہ یہ کس کو حاصل ہے, اس حوالے سے آئین بالکل واضح ہے. اور یہ خط پہلی مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان کا تحریر کردہ منظر عام پہ آیا ہے, جس میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 191A 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آیا ہے, اس کی شق 3 کے تحت اب آرٹیکل 184(3) کے تحت جو درخواست آئے گی وہ آئینی بینچ سن سکتا ہے, اور آرٹیکل 191A کی شق 4 آئینی بینچ کے ججز پر مشتمل کمیٹی کو معاملہ سپرد کرنے کا کہتی ہے, نہ کہ ججز ریگولر کمیٹی کو. یعنی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے سب سے پہلے یہ اس نقطے کے اوپر ایک آئینی طور کے اوپر اس جو جتنی بھی وہ خفیہ اجلاس جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو بلایا تھا اس کو ایک طرح سے غیر آئینی یا قانون کے برخلاف اس لیے قرار دیا کہ چونکہ یہ 184(3) کی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا معاملہ تھا, اس لیے اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے جو ججز کمیٹی تھی وہ آئینی ججز کمیٹی تھی, ریگولر ججز کمیٹی نہیں تھی. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی اس خط میں مزید کہتے ہیں کہ ججز کمیٹی 2023 ایکٹ کے تحت تشکیل دی گئی کمیٹی کے اپنے بھائی ججز ارکان کی اس تشویش کو میں سمجھتا ہوں جو آئین یعنی 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی آئینی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے ہے. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے اپنے اس خط میں مزید لکھا کہ میں نے ذاتی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 ججز سے رائے لی, جس میں ان سے پوچھا گیا کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی تو یہ رائے ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. تو کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایسا ہو سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کے 13 ججز میں سے 9 جج صاحبان نے یہ رائے دی کہ 26ویں ترمیم کے بعد اب 184(3) کے تحت جو درخواستیں دائر ہوں گی فل کورٹ کے بجائے اب آئینی بینچ سنے گا. یعنی 2/3 سے بھی زائد اکثریت نے یہ جو رائے تھی جو خفیہ چیمبر میں اجلاس ہوا اس سے اتفاق نہیں کیا اور اس سے مختلف رائے دی, اس کو کہا کہ یہ آئینی بینچ میں معاملہ جا سکتا ہے, فل کورٹ نہیں سن سکتا. اس خط میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی مزید یہ کہتے ہیں کہ جب ججز کی رائے آ چکی تو یہ حقائق میں نے اپنے دونوں بردر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو اس حوالے سے اس نقطۂ نظر سے آگاہ کر دیا کہ 13 ججز سے میں نے پوچھا تھا, جناب 9 نے یہ کہا ہے اور 4 یہ ہیں. تو اب یہ 4 وہ ممکنہ طور کے اوپر 2 یہ ججز ہو گئے اور 2 جیسے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں, جسٹس عقیل عباسی ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں. پھر اس میں جسٹس یہ کچھ ہی اس وقت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے, لیکن خط میں ایگزیکٹ یہ نہیں لکھا ہوا کہ کون کون سے ججز ہیں جنہوں نے فل کورٹ کے حق میں جو ہے وہ یہ بات کہی. مزید چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے پھر اس خط میں لکھا کہ بطور چیف جسٹس پاکستان فل کورٹ اجلاس بلانے کا مناسب نہیں سمجھتا. اس کی وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ ایسا کرنے سے نہ صرف ججز کے درمیان انتہائی ضروری باہمی روابط کی روح مجروح ہوتی بلکہ اس سے سپریم کورٹ عوامی تنقید کا بھی نشانہ بن سکتی تھی, جیسا کہ افسوس کے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے. اسی پس منظر میں چیف جسٹس آف پاکستان کے دفتر کو دوپہر
کے بعد کافی دیر سے میرے 2 بھائی ججز کے خطوط موصول ہوئے۔ کمیٹی نے سیلڈ انویلپ میں اپنی رائے دی، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد اور سپریم کورٹ کے فل کورٹ کو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے والوں کی درخواستوں کی سماعت کا حکم دینے کی درخواست کر رہے ہیں۔ مجبوراً میں نے 2 خطوط جو ان کے جوابات سیلڈ انویلپ میں سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کے حوالے کیے تاکہ وہ محفوظ طریقے سے رکھے جائیں، یہاں تک کہ پاکستان جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 5 نومبر کو بلایا گیا جو منعقد ہونا تھا۔ میں اس اجلاس میں جوڈیشل کمیشن سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے علاوہ سپریم کورٹ کے دیگر معزز ججز کو آئینی بینچ کے ارکان کے طور پر نامزد کریں تاکہ آئین کے آرٹیکل 191(a) کے ذیلی شق 3 کے کلوز اے کے تحت تشکیل دی گئی کمیٹی یا آئینی بینچ کے سامنے یہ اختیار کہ وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کردہ 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کو پاکستان کے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے پیش کر سکے۔ یعنی وہ ایک طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان اوپینین دے چکے تھے، اس لیے انہوں نے خط میں اس بات کا اظہار کر دیا کہ میں آئینی بینچ میں اب نہیں آؤں گا۔ خط میں مزید کہا گیا کہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ آئینی بینچ میں پر مشتمل ججز کی نامزدگی اور تعین کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 5 نومبر 2024 کو 2 بجے دوپہر ہوگا۔ 2 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پرنسپل سیٹ اسلام آباد میں توقع ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے 4 معزز ارکان کی نامزدگیاں مذکورہ تاریخ سے قبل رسمی طور پر موصول ہو جائیں گی۔ اس تناظر میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے تحت بینچز کی تشکیل کے لیے کمیٹی کا اجلاس بلانا یا پاکستان کے سپریم کورٹ کا فل کورٹ تشکیل دینا یقیناً آئین کے واضح حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس لحاظ سے پاکستان جوڈیشل کمیشن کے سیکرٹری، جس کے پاس کمیٹی کے میرے دونوں بردر ججز کے خطوط اور میرا جواب محفوظ ہوگا، انہیں آرٹیکل 191(a) کے ذیلی شق 4 کے تحت تشکیل دی گئی کمیٹی کے سامنے مناسب غور و خوض اور متعلقہ احکامات کے لیے پیش کرنا ہوگا۔ اسی طرح 26 نومبر سن 2024 کی ججز ریگولر کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کے میٹنگ منٹس بھی سامنے آئے ہیں۔ یہ اجلاس چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں ہوا تھا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان شامل تھے۔ اجلاس میں 26ویں ترمیم کا معاملہ زیر غور آیا اور اس میں 2 ججز کی اکثریت یعنی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان نے یہ بات کہی جی کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ آئینی بینچ ہی سنے گا۔ 17 جنوری 2025 کے ریگولر ججز کمیٹی کے اجلاس میں جسٹس امین الدین خان اور رجسٹرار سپریم کورٹ شریک ہوئے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں اس اجلاس میں اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کے ذریعے جسٹس منصور علی شاہ نے آگاہ کیا کہ وہ دستیاب نہیں ہیں، اپنی رائے 13 جنوری اور 16 جنوری کو دے چکے ہیں۔ اچھا، یہ وہ رائے ہے جو جسٹس منصور علی شاہ نے ٹیکس کیس میں جو ہے وہ دی تھی۔ اجلاس کے منٹس میں یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ٹیکس مقدمات پر سماعت 13 جنوری کو ریگولر بینچ میں ہوئی تھی، جو 27 جنوری تک ملتوی کی گئی تھی اور یہ حکم ویب ماسٹر کو موصول ہوا۔ تاہم اسی اثناء میں ویب ماسٹر کو دوسرا آرڈر موصول ہوا جس میں کہا گیا کہ کیس کی اگلی سماعت 16 جنوری کو ہوگی۔ تو اجلاس میں یعنی یہ جو ٹیکس کیس تھا جس میں سپریم کورٹ کے اپنے ہی ایک اہلکار جس نے پھر بعد میں کہا جی کہ مجھے قربانی کا بکرا بنانے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ٹیکس کیس جو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ نے سنا تھا، اس میں آئینی تشریح کا معاملہ تھا، تو اس پہ آرڈر لکھوایا گیا کہ ایک ریگولر بینچ آئینی تشریح کا معاملہ جو ہے وہ کیوں نہیں سن سکتا۔ پھر اس پہ پروسیڈنگ آگے بڑھی اور وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ تک معاملہ چلا گیا تھا۔ تو اس پہ اس میٹنگ منٹس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو اس کیس کی پہلی سماعت ہوئی تھی اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ اس کیس کی جو سماعت ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ کچھ اور طے کی گئی تھی، لیکن بعد میں جو ہے وہ اس کی تاریخ جب ویب ماسٹر کو ایک اور آرڈر موصول ہوا تو اس میں جو ہے وہ اس کیس کے پہلے کہا گیا جی کہ تاریخ جو ہے وہ 27 جنوری تک ملتوی کیا گیا ہے، لیکن بعد میں ویب ماسٹر کو دوسرا آرڈر جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ کیس کی اگلی تاریخ جو ہے وہ 16 جنوری کو ہوگی، اور دونوں ممبران کی اکثریت سے فیصلہ کیا گیا کہ کیس ریگولر بینچ کے بجائے آئینی بینچ میں منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ آئینی سوالات پر مشتمل مقدمات ججز آئینی کمیٹی کو بھجوائے جاتے ہیں بجوز اس کے کہ پہلے ریگولر عدالتی بینچ کوئی آرڈر دے چکا ہو۔ 24 جنوری 2025 کے جسے منصور علی شاہ کا تحریر کرتا ہے خط بھی جو ہے وہ پبلک ہوا ہے، اور اس میں ٹیکس کیس ریگولر بینچ سے لے کر جیسے جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ کے سامنے جو ICA میں مقرر کیا گیا تھا
جس بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل تھی۔ اس خط میں کہا گیا تھا جی کہ لارجر بینچ کی تشکیل کا روسٹر رات 9:33 پر جیسے منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیکرٹری کے ذریعے موصول ہوا، اور اس میں یہ کہا گیا جی کہ غیر رسمی اجلاس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ پوچھا تھا اس معاملے پہ کہ تو اس پہ چیف جسٹس نے، جس میں میں نے رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ انٹرا کورٹ اپیل 5 سینئر ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے۔ میری رائے تھی کہ وہ ججز انٹرا کورٹ اپیل نہ سنیں جن کا مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ اس خط میں یہ بھی کہا گیا جس منصور شاہ کی طرف سے کہ چیف جسٹس پاکستان نے اس بات کا اظہار کیا کہ 4 رکنی بینچ ہونا چاہیے۔ اس پر اجلاس کا اختتام ہوا۔ پھر رات کو واٹس ایپ پر 9:30 بجے مجھے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کے ذریعے پیغام ملا کہ جو 6 رکنی اس معاملے پہ بینچ جو ہے اس کی منظوری درکار ہے۔ میں نے کہا کہ میرے اس پہ اعتراضات ہیں، تاہم 10:30 بجے رات کو بتایا گیا کہ اکثریت سے 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ وہ ججز جن کے مفاد کے ٹکراؤ ہوئی بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس جمال خان اور جسٹس محمد علی مظہر آئینی بینچ کے ممبران ہیں۔ اس کمیٹی نے 27 جنوری کو کیس آئینی بینچ میں فکس کیا، اس لیے وہ بینچ کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ کیس کی اصل فائل مجھ تک نہیں پہنچائی گئی۔ پھر اس کے بعد 20 مئی 2025 کے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت 3 رکنی ریگولر کمیٹی کا اجلاس کے بھی میٹنگ منٹ سامنے آئے ہیں، جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین شامل تھے۔ اس اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ نے رائے دی کہ پاکستان پروسیجر ایکٹ کے تحت اختیارات رجسٹرار کو نہیں دیے جا سکتے کیونکہ ایکٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے منصور علی شاہ کی اس نے تجویز دی کہ اگر کوئی ممبر دستیاب نہ ہو تو اس کے بعد سینئر جج کو شامل کیا جانا چاہیے۔ لفظ کورم کے بجائے جو میجورٹی ہے اس کے ذریعے اس لفظ کو تبدیل کیا جائے۔ کمیٹی نے جیسے منصور علی شاہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور اختیارات کسی کو سونپے نہیں جا سکتے۔ کمیٹی نے رجسٹرار کو ہدایت کی کہ وہ اس بحث کے بعد ڈرافٹ دوبارہ جمع کروائے۔ تو یہ جناب جو فیکٹس ہیں یا اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ منظر عام کے اوپر نہیں آئے، بالخصوص جب یہ موقف بار بار دہرایا جاتا رہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس فل کورٹ کے سامنے فکس کیا جائے، تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے 13 ججز سے رائے لی اور ان ججوں نے پھر آگے سے کیا جواب دیا، اس کی 9 ججوں کی اکثریت نے کیا کہا یہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ بارہا خطوط میں جو ہے وہ فل کورٹ کی بات جو ہے وہ کی جاتی رہی ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جناب جو اب خط جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ اب پبلک کی گئی ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔